چاہے پیٹرول ڈیزل کسی بھی قیمت پہ پہنچ جائے، لیکن وہ 50 روپے میں ہی ایئر کنڈیشنر بسز میں سفر کرتے رہیں۔ انرجی پروجیکٹس، جس طریقے سے ابھی آج پورے ملک میں آج بھی ایک اسلام آباد میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا کوئی کانفرنس ہو رہی ہے قدرتی معدنیات پر، اچھی بات ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، قدرتی معدنیات پہ کام ہوتا رہے، کیونکہ آپ کے ملک کے اثاثے ہیں یہ چیزیں، یہ قدرتی معدنیات جو ہیں آپ کے ملک کو آگے لے کے جائیں گی۔ لیکن تھرکول کا کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم سندھ سے کوئلہ نکالیں اور سندھ کے کوئلے سے جو ہے ہم بجلی بنائیں اور پورا ملک میں سسٹین کریں۔ آج پوری دنیا کی اسٹڈی یہ کہتی ہے، پورے پاکستان کی اسٹڈی کہتی ہے کہ سب سے بہترین دوبارہ سے آ گئے، بیچ میں یہ کلین انرجی کے ایشو سے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ سب سے بہترین کوئلے کی انرجی ہے، سب سے سستی ہمیں جو کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا جس نے کوئلے پہ بجلی پیدا کی، کسی اور پارٹی نے نہیں کیا، کسی اور گورنمنٹ نے پاکستان میں نہیں کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا مجھے میرپور خاص میں خطاب یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تھر کو دنیا جو ہے وہ کسی شخص کے حساب سے نہیں، تھر کے کالے کوئلے کے حساب سے جانتی ہے اور اس کی وہ پہچان ہوگی، اور وہ پہچان پیدا کی پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ یہ ویژن تھا پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے لیے کا، اس ہمارے ملک کے لیے، اس ہمارے پاکستان کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ ویژن تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ بلینز آف روپیز تھر پارکر میں خرچ کیے حکومت سندھ نے، اور ڈائریکٹ اس بجلی نکلنے سے پاکستان کا ایز اے کنٹری بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں۔ ڈائریکٹ کوئی سندھ حکومت کو بجلی نہیں مل رہی ہے، وہ پورا ہم پاکستان کے نیشنل گریڈ میں بجلی دے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے لیے بلینز آف روپیز کا انفراسٹرکچر، ادھر پانی پہنچانا، ادھر سڑکیں کشادہ کرنا، سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ساری چیزیں کر کے دی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژن ہماری لیڈرشپ کا تھا اور ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رہا ہے۔ ابھی سی پیک کے 10 سال سب منا رہے ہیں۔ سی پیک کا خالق، سی پیک کا آرکیٹیکٹ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چائنیز ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان وزٹ کر رہا ہے، اور اس کے 10 سال کمپلیٹ میں پورے پاکستان کو، ہر پاکستانی کو مبارک ہو۔ لیکن مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویژن، یہ آئیڈیا کہ پاکستان کو جوڑا جائے اقتصادی راہداری کے لیے، لوگوں کی امپلائمنٹ کے لیے، یہ میرے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ آج ہم جس راہ پہ بھی جا رہے ہیں، آج اگر ہم بات کریں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بوسٹ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیس ایگریکلچر اس پہ کرتی ہے، لیکن ہم نے آج تک ایگریکلچر میں اتنا شاید کام نہ کر سکے، لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یا پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ بھی جب بھی رہی ہے تب بھی انہوں نے ہمیشہ ایگریکلچر سیکٹر کو دھیان دیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب 2008 سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، ہم گندم امپورٹ کرتے تھے۔ جب محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی، پہلی دفعہ کہ وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی رہی اور ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن تھا کہ کبھی خدا نہ خواستہ قدرتی آفتوں کی وجہ سے فوڈ شارٹیج نہ ہو۔ ابھی جو سیلاب آئے، سیلاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا، سب کا نقصان ہوا، لیکن وہی لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ جی کیونکہ گندم کی قیمت میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لوگ شاید نہ اگائیں۔ جو 2200 روپے کی سپورٹ پرائز ہے وہ 4000 روپے کی گئی، وہ اس لیے 4000 روپے کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ گندم، لوگوں کو انکریج کریں کہ گندم لگائیں، فوڈ شارٹیج خدا نہ خواستہ نہ ہو۔ پھر جو ہم باقی باہر سے امپورٹ کرے تھے جو 10,500 روپے کی گندم، تو ہمیں اپنا پیسہ باہر بھیجیں ملک کا اور 10,500 روپے میں گندم خریدیں، اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے کسان کو وہ فائدہ دیں اور 4,000 روپے کی گندم خریدیں۔ تو یہ سارے ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے قائد محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی ملک بنایا اس ملک کو، جو اس ملک کے لیے آج بھی سب سے بڑی سروائیول ہے۔ اسی طریقے سے اس ملک کو آئین دیا۔ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پاکستان کو بہتر سے بہتر سولوشن دیے، بہتر سے بہتر کانسیپٹ دیے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے، محترم آصف علی زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے پاکستان آگے ترقی کرے گا، کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے اقتدار کا یا پیپلز پارٹی پاور میں آئی ہے تو پیپلز پارٹی نے وہ مثالی اقدامات کیے ہیں
جس سے ملک کو کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی ریلیف لوگوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ بھی پہنچائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے ہر اس طبقے کی ہم کوشش کر سکیں جو واقعی میں مستحق ہیں کہ حکومت کے کوئی اس طرح کے اقدامات ہوں کہ ہر اس کلاس کے ہر اس طبقے کو وہ ڈائریکٹلی اس کو فائدہ پہنچ سکے. اکرم صاحب سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کی پابند ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے نا وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا پر ڈالا جا رہا ہے. آج پھر ایک جو ہے نا وہ پیٹرول بم گرا دیا, اس سے پہلے جو ہے نا بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں. تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرے گی ان حالات میں آگے چل کر؟ دیکھیے آپ کی بات جواب دیتا چلوں. جہاں تک آئی ایم ایف سے آپ نے بات کی آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ کرنا ان سے ایک مجبوری تھی اور مجبوری یہ تھی کہ آپ سے اس سے پہلے 3.5 سال جو شخص اس ملک پہ تھوپا گیا, نااہل ترین شخص جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہا تھا, اس شخص نے اس ملک کو اور جس تباہی کے دورہ پہ آ کے کھڑا کیا ہمارے ملک کی اکانومی کو, اور اس شخص کی وجہ سے جو اس نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافیاں کی, جو کمٹمنٹس انٹرنیشنل کمٹمنٹس یہ نہیں ہوتی کہ بھی میری اور کسی آپ کی میں کسی دوست کی میری کمٹمنٹ ہو جائے پھر میں مکر گیا. انٹرنیشنل کمٹمنٹس بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کی رسوائی کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ دباؤ آیا اور انٹرنیشنل اسٹیشن بھی اس کا ایک ریزن ہے. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, یہ بھی ایک فیشن بن گیا کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا ہم نام استعمال کر لیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یار کہیں پہ بھی ہر الزام تراشیوں کے لیے ہم چوز کریں؟ یہی اس کا نائل شخص کا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اپنی کوتاہیوں کو, اپنی نااہلیوں کو اس اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپنے کی کوشش کی. کیا کیا اس نے 3.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو وہ راضی نہیں کر سکا. اس کے بعد نمبرز کم تھے. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جس کو دھکے دے کے گھر بھیجا گیا ہے, تو ایک شخص وہ گیا, اس نے کیا کیا پوری کوشش کی کہ اس نے کس طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا لوں اور ہر چیز کا الزام آرام سے لگا دوں. تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں. پارلیمنٹ جو ہے جو بھی قانون سازی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے قانون سازی کرتا ہے اور اس میں کسی کا عمل دخل اس طرح کا نہیں ہوتا. اپنا نزلہ یا اپنا بوجھ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوگ ناپ جائیں. ان کے بعد آپ کا ان کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو مہنگائی مقابل مارچ پر نکلی تھی. اب یہ اتنا بڑا بوجھ 20 روپے کا ایک ساتھ اضافہ, تو وہ پیپلز پارٹی کب نظر آئے گی دوبارہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی ہے, یس کیا, پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کرتی رہے گی. لیکن جب مہنگائی کے اس طرح کے طوفان ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے لوگوں کو آلٹرنیٹ طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی پیپلز پارٹی نے آدھی قیمت میں آٹا جو ہے لوگوں کو دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں جب مہنگائی کا طوفان اس ملک میں گرا ہوا ہے, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے, فری آف کاسٹ. 3 لاکھ روپے, 21 لاکھ خاندانوں کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں. آپ کیلکولیٹر کریں, شاید آپ کیلکولیٹر میں وہ زیروز مٹ جائیں گے. اسی مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مفت میں لوگوں کا علاج کر رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں لوگوں کے اسٹنٹس مفت میں لگ رہے ہیں, نا سی وی ڈی مفت میں علاج کر رہی ہے. آپ کے کینسر کے علاج مفت میں ہو رہے ہیں جو کہ امریکہ میں $60,000 کو ہو رہے ہیں. یہی ریلیف ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر سیکٹر میں دے رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں جب آپ مجھے بول رہے ہیں کہ پیٹرول آج 20 روپے کا ہو گیا, تو میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کہہ رہا ہوں کہ جی چاہے 20 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہو, بسوں میں سفر لوگ 50 روپے میں ہی کریں گے. یہی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جو کہ ہر مشکل حالات میں
ملک کی اکانومی کی برے حالات میں بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آؤٹ آف دی وے حکومت ہماری جا رہی ہے. جی بھائی اب پہلے بھائی جب 60 روپے کلو تھا, شکر بھی 65 روپے کلو تھی, تو آپ کے ساتھ ہم لانگ مارچ میں اسلام آباد گئے. آج آٹا 200 روپے کلو ہے, شکر 150-200 روپے کلو کے قریب پہنچنے والی ہے, اور بجلی کا یونٹ بھی 50 روپے ہو گیا. آپ کے ساتھ آپ کہاں جانا ہے؟ آپ نے ابھی میرے ساتھ چلنا ہے بنی گالا میں, اور بنی گالا میں وہ جو شخص جو کہ آج کل زمان ٹاؤن میں جا چکا ہے, آپ اور میں ساتھ چلیں گے بنی گالا اور زمان ٹاؤن. اس شخص کو نکالیں, اس سے سوال پوچھیں کہ بھائی تو نے اس ملک کے ساتھ 3.5 سال ایسا کیا کیا, اس ملک نے تجھے عزت دی, اس ملک نے تجھے نام دیا, تیرے پاس مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود تجھے پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا کیونکہ تو لاڈلا تھا, اور تو نے 3.5 سال میں اس ملک کے ساتھ وہ اشر کیا ہے کہ آج آٹا 60 سے لے کے 180 روپے کلو ہو گیا. شہزاد صاحب پہلی پریس کانفرنس میں ایک سوال ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی ایشو ابھی آپ ایک نہیں 2 سوال کریں. نہیں, میں ایک صرف ایک سوال ہے میرا. کارو جھر کا ایشو ہے, ایک بار نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, پھر وہ مسترد ہوتا ہے, پھر دوسرا جاری ہوتا ہے, پھر وہ مسترد ہوتا ہے, پھر تیسرا جاری ہوتا ہے. کیا تماشا ہے؟ مطلب حکومتیں ایسی چلتی ہیں کہ ایک بار آپ نوٹیفیکیشن جاری رکھیں, پھر اس کو کینسل کریں, کہہ دیں کینسل کر دیں, پھر دوسرا اشتہار چلوا دیں, پھر کینسل کر دیں, پھر تیسرا چلوا دیں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا ہے, اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے. کارونجھر جبل پہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس کی افادیت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, نہ ہی کارونجھر جبل کو ڈسٹرب کیا جائے گا. ہاں, کچھ لوگوں کی ابھی سیاست کی دکانیں کھلیں گی ابھی نا, جو لوگ کچھ لوگ جو ہمارے ہیں دوست یار ساتھی, وہ نکلیں گے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے, وہ بھی سب کو موقع چاہیے کہ کیا کریں. اب ہیلتھ پہ بات کر نہیں سکتے سندھ حکومت کے خلاف, ٹرانسپورٹ پہ بات کر نہیں سکتے, باقی سیکٹر میں بات کر نہیں سکتے. سلام متاثرین کو گھر, یہ لوگ 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, ان پہ ہم بات نہیں کر سکتے. اب کیا کریں, اب کوئی اور ایشوز کریٹ کریں. جو کچھ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمیشہ سے جن کو رسوائی حاصل ہوئی ہے کیونکہ ان کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے, عوام سے ڈسکنیکشن کی وجہ سے, عوام کی کبھی نصاصت نہیں کی. اب ایک وہ جاگیں گی پولیٹیکل پارٹیز, کچھ وہ ان کا گٹھ جوڑ بنے گا, کچھ ہمارے اور دوست بھی اس میں مل کر جو ہے وہ کریں گے. کل بھی مجھے پتہ چلا کہ جی کسی نے کوشش کی کہ سیاست چمکا ہے اسی کارونجھر کے ایشو پہ, لیکن یہ میں بتا دوں کہ کوئی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہمیشہ اس کی پرائرٹی ایک ہی رہے گی کہ عوام کو ریلیف دینا, عوام کی جائز چیزوں کی حفاظت کرنا, عوام کے لیے جتنا بھی ریلیف ہے وہ پہنچانا. مزدور وسان جو ہے آپ نے جتنے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے کام گنوائے, انہوں نے مختصر عرصے میں یہ کام کیے, لیکن 15 سال سے آپ کی موجودہ حکومت ہے سوائے منظور قادری خان کا ملک ریاض اور ایک سسٹم کے نام پر ایک نظام متعارف کرایا. تو یہ 15 سالوں میں کیا پیپلز پارٹی کی حکومت یہی دے سکی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خطاب میں ایک رکن منظور وسان نے ایک رونا خواب دیکھا ہے, شاید پیپلز پارٹی کے رونا خوابوں کے انتخابات اس کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. اگر انتخابات نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑے ہوگی؟ دیکھیں جی, منظور وسان صاحب کے خواب پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا. جہاں تک آپ نے بات کی, اب مجھے نہیں پتا, خیر تبصرہ ہر ایک خواب کوئی بھی آ سکتا ہے, اور میں نے کوئی اور خواب دیکھا ہو. اچھا, تو خوابوں پہ میں ذکر نہیں کروں گا. جہاں تک آپ نے بات کی, میں ابھی بتا چکا ہوں میرے بھائی کہ آج سے 15 سال پہلے سندھ میں کیا پوزیشن تھی ہیلتھ کی سیکٹر کی, سڑکوں کی کیا پوزیشن تھی, ٹرانسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی, انرجی کی کیا پوزیشن تھی. آج پورا ملک آپ کا جو ہے, آپ تو میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کا الحمدللہ جو اس وقت جو بیک بون وہ سندھ صوبہ بنا ہوا ہے اس وقت, اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اس دھرتی سے کوئلہ نکل رہا ہے جو پورے پاکستان کو اس وقت بجلی سستی فراہم کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس اچیومنٹس ہیں. ہاں, ہم نے یہ ضرور کیا ہے, پیپلز پارٹی کام کرتی ہے, گنواتی کم اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو بھی کریں عوام کے لیے کریں, ہم عوام پہ احسان تو نہیں جتا رہے ہیں. وہ کچھ ہم جیسے بیوقوف ہر بار وہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ ہمیں پبلک یہ کرتے ہیں نا, پبلک ووٹ کس کو دیتی ہے؟ جو ان کے پسات کھڑے دکھ سکھ میں, سیلاب ہوئے, طوفان آئے, بارشیں ہوئیں, کون سی پولیٹیکل پارٹی, میں آپ لوگوں سے سب کو بولتا ہوں حلفی آج مجھے بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے, ایم پی ایز, ایم این ایز, پارٹی کے لیڈر, چیف منسٹر آپ کو سڑکوں پر نظر آئے کہ لوگوں کو ریلیف پہنچاتے ہوئے؟ میں آپ مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ خود نام لے لیں, کون سی نظر آئی؟
थोड़ा जोर से भाईजान, थोड़ा और जोर से भाई। हाँ तो बस, तो अगर आपको पीपल्स पार्टी नजर आई है तो मेरे भाई, लोग तभी तो पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं कि लोग कहते हैं कि हफीज साहब के पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो कि हर दुख सुख में अपने अवाम के साथ खड़ी होती है, जो कि अच्छे भली पार्टियां या बाकी लोगों की वो सोच ही नहीं होती कि यार वो किस तरह खड़ी होती है। और पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है, और जो भी किया मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा भी पीपल्स पार्टी हर बार करेगी। जब जब पीपल्स पार्टी को मौके मिले हैं, पीपल्स पार्टी ने सबसे बढ़ चढ़ आगे काम किया है। साहब जब इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, हाँ तो लाजमी आपके भी सपोर्टर हैं, इस तरह नवाज शरीफ साहब के भी सपोर्टर और वोटर हैं। हाँ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को बतून में होना चाहिए, मैदान में होना चाहिए, आपके शाना बशाना होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन में आपके साथ रहना चाहिए। क्या नवाज शरीफ को वतन आना चाहिए? दूसरा छोटा सवाल कि 2 महीने से इमरान खान टीवी पे नहीं आ रहा, मगर 2 महीने से लगातार आप उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या उसको मशहूर नहीं कर रहे? यार मैं तो नाम भी नहीं ले रहा उसका, वो अब कुदरती, अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार IMF से डील क्यों करनी पड़ी, तो मुझे मजबूरी तौर पर PTI के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा कि उसकी नाअहलियाँ क्या है। अगर आप मुझे मजबूर करोगे कि मुल्क की महंगाई के हालात पूछने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये नाअहली किसकी थी जिसने 3.5 साल किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया और मसनूई तौर पर जो है वो कोशिशें की कि जो कि नॉन सस्टेनेबल आइडियाज़ थे। अगर नाअहली की बात होंगी तो ज़रूर मुझे उसी शख्स का PTI के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा, ये मेरे लिए मजबूरी है। अब आगे दूसरा आपको सवाल था नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के लीडर हैं और उनके लिए एहतराम है। नवाज शरीफ साहब का अपना मुल्क है, जब आएँ वो मुल्क में आ सकते हैं, कोई आप रोक। इस्तेमाल करेंगे? सर ये जो सिंध के मुख्तलिफ अजला से जब कराची लोग आते हैं तो सुराग बोर्ड और मुख्तलिफ जो रूट हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो टूटी बसों में सफ़र करते हैं, क्या वहाँ से भी रूट चूज करते हैं? देखिए जी, आप देखें कि प्राइवेट बसेस जो है ना वो चल रही हैं और एयर कंडीशन बसेस चल रही हैं जो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ रही हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले हम सिटी के अंदर जितनी भी हैं, चाहे वो कराची है, हैदराबाद है, सक्खर है, लाड़काना, इसमें चला रहे हैं, लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट फेज़ में मीरपुर ख़ास और सिंध के बाकी दीगर ज़िला हैं, सिंध के हर शहर में हम बस सर्विस चलाएँ, फिर हम इनको सिटी टू सिटी जो है वो कनेक्ट करेंगे। आपने हिंदू हुकूमत की कारकर्दगी कहा कि ये काम हमने किए, वो भी किए। वतीन जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उनका नंबर 1 शानदार डिस्ट्रिक्ट है, वो इस वक्त जो है पाकिस्तान का दूसरे नंबर, पहले नंबर पे बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, गुरबत में नंबर 1 पे, वतीन दूसरे नंबर पे, आपके ससुराल भी वहाँ है। तो क्या ये हिंदू हुकूमत की नाअहली नहीं है? अच्छा, मैंने तो पूछा नहीं कौन सा वाला। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन लीडर ने कोई नाम दिए, क्या है उस पर कोई पेशकश हुई है? नहीं हुई सर? वो अच्छा, निगरान वज़ीर आला का तो मुझे निगरान नाम के लिए तो अभी तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं है। ज़्यादा अपने बदीन की बात है, बदीन के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वहाँ पे सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, ज़्यादा काम किए हैं। और सिंध के हर ज़िला के लिए जो है ना, हर ज़िले में पीपल्स पार्टी ने बग़ैर किसी उसके, क्योंकि हमें देखिए बदीन भी अभी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया बल्दियात में भी, तो पूरे सिंध के हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, बशमूल कराची, हैदराबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हर जगह, अगर जहाँ पे ना भी किया हो, खुदा ना खासा कहीं भी हमने अगर हारा भी, तो हमें वो भी उतना ही अजीज़ है, क्योंकि वहाँ पे भी खुदा की मखलूक रहती है। और जब भी आपने किसी भी चीज़ के लिए आप फैसले करते हो तो आपने ईमानदारी के साथ करने के लिए आपने हर जगह को उसी तरह प्रायोरिटी देनी। तो हमने पीपल्स पार्टी ने सबको एक साथ लेकर चली है। आज में